السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ہانی کے گھر سویا ہوا تھا، ایسے میں چھت پھٹی اور اس جگہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے اترے۔ وہ مجھے مسجد حرام میں لے گئے، وہاں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس لٹا دیا گیا۔ پھر انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا، اور یہ چاک اس طرح ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، مطلب یہ کہ اس مقصد کے لیے کوئی آلہ استعمال نہیں کیا گیا۔ اس عمل میں نہ تو خون بہا، نہ آپ کو ذرہ برابر تکلیف ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میکائیل علیہ السلام بھی تھے۔ انہوں نے ایک طشت میں زمزم کا پانی دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل کو باہر نکالا، اس کو چاک کیا، 3 مرتبہ آب زمزم سے دھویا۔ میکائیل علیہ السلام طشت میں پانی دیتے رہے، جبرائیل علیہ السلام دھوتے رہے۔ پھر وہ سونے کا ایک طشت لے آئے، وہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ایمان اور حکمت میرے سینے میں بھر دیا گیا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ سینہ چاک کرنے والا واقعہ بچپن میں اور اس کے بعد 10 سال کی عمر میں پہلے بھی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے مسجد حرام کے دروازے پر لایا گیا۔ وہاں ایک سفید رنگ کی سواری موجود تھی۔ اس سواری کو براق اس لیے کہا گیا، حد درجے کی سفید تھی۔ اس کی سفید آنکھوں میں چکا چوند پیدا کرنے والی چمک تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کو براق اس لیے کہا گیا، اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی۔ رفتار کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک نظر جا سکتی تھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اس کی اگلی رانوں میں 2 پر یعنی اڑنے والے بازو لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں اس پر سوار ہونے لگا تو بدکنے لگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور اس سے کہا، براق شرم نہیں آتی؟ اللہ کی قسم تجھ پر سوار ہونے والوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معزز نہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی براق کا بدن پسینے سے بھیگ گیا۔ اب وہ بالکل پرسکون ہو گیا، یہاں تک کہ میں اس پر سوار ہو گیا۔ پھر براق روانہ ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ تھے۔ اس طرح بیت المقدس میں پہنچا۔ اس زمانے میں بیت المقدس کا سفر تقریباً 1 ماہ کا تھا۔ براق میں یہ سفر بہت مختصر سے وقت میں طے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں براق سے اترا، جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے ذریعے دیوار میں سوراخ بنایا، پھر اس کے ذریعے براق کو باندھ دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہاں جانور باندھنے کے لیے ایک کڑا موجود تھا، براق کو اس کڑے سے باندھا گیا۔ اس کی وضاحت میں کہا جاتا ہے کہ کڑا پہلے سے موجود تھا، تب بھی جبرائیل علیہ السلام نے انگلی سے اس کو پہلے کی نسبت بڑا کیا تھا۔ اب مسجد اقصیٰ کے دروازے پر آئے۔ یہاں سیرت حلیبیہ کے مؤلف ایک عجیب بات لکھی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی نگرانی جس راہب کے ذمے تھی، وہ رات کے وقت تمام دروازے بند کر دیتا تھا۔ اس رات یعنی معراج کی رات اس نے تمام دروازے تو بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ اس سے بند نہ ہوا۔ اس نے اس کو بند کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوشش کے باوجود اس کو بند نہ کر سکا۔ اس نے خیال کیا دروازے میں کوئی خرابی ہو گئی۔ آخر انہوں نے اس دروازے کو اسی طرح چھوڑ دیا، یہ خیال کر کے کہ دوسرے دن دروازے کو ٹھیک کرا لیں گے۔ لیکن دوسرے دن جب اس سے دروازہ دیکھا تو وہاں ایسے نشانات نظر آئے جیسے کوئی جانور باندھا گیا ہو۔ دروازے کا پتھر بھی سرکا ہوا تھا۔ اب جو اس نے دروازہ بند کیا تو فوراً بند ہو گیا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تب اسے یاد آیا، اس نے اپنی قدیم کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف معراج کرے گا، یعنی اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ بتا دیا رات دروازہ کیوں بند نہیں ہوا تھا۔ یہ واقعہ اللہ کی ایک نشانی کو ظاہر کرتا ہے، ورنہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے بند دروازے کو کھولنا کیا مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر ہم مسجد کے قبلے کی طرف آئے۔ وہاں تمام انبیاء علیہ السلام پہلے سے ہی موجود تھے۔ میں نے وہاں نماز ادا کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے میری اقتداء میں نماز ادا کی۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام 7 صفوں میں تھے۔ آپ کے بالکل پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، دائیں طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بائیں طرف حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں سرخ رنگ کی چیز تھی، دوسرے میں سفید۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے سفید چیز کو پی لیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، آپ نے دودھ پیا ہے اور شراب کو چھوڑ دیا۔
اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت مرتد ہو جاتی اور شراب میں ڈوب جاتی۔ یہ پیالہ آپ کو مسجد اقصیٰ ہی میں پیش کیے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر ہم مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی بلندیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء کا لفظ سیر کرانے کے معنی میں ہے، جبکہ معراج بلندی اور پروان چڑھنے کے معنوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی، اس پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی کی بے شمار احادیث یہ بات ثابت ہے کہ معراج کا واقعہ بیداری کے حالت میں اور جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا، اور اس کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ یہ واقعہ سن کر مشرکین نے شدید اعتراضات کیے، ثبوت مانگے۔ اگر واقعہ صرف خواب کا ہوتا تو کبھی اعتراضات نہ کرتے، ثبوت نہ مانگتے۔ یہ روایات بھی موجود ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر براق کے بجائے ایک سیڑھی کے ذریعے ہوا۔ اس سیڑھی کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ زمرد کی تھی یا سونے یا چاندی کی تھی، اور یہ جنت سے لائی گئی تھی۔ اس میں بے شمار موتی جڑے ہوئے تھے۔ اب یہ سیڑھی آپ کو لے کر اوپر کی طرف چلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج ایک بہت انوکھا واقعہ تھا۔ سب سے پہلے آپ آسمان دنیا کے لیے ایک دروازے پر پہنچے۔ اس دروازے کا نام باب الحفظہ ہے، یعنی حفاظتی دروازہ۔ اس دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ یہ فرشتہ ہوا میں رہتا ہے، نہ کبھی آسمان پر چڑھا ہے اور نہ زمین پر اترا ہے۔ صرف ایک مرتبہ جب ملک الموت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے اترے تھے، اس وقت ان کے ساتھ اترا تھا۔ اس فرشتے کے ماتحت 70,000 فرشتے ہیں۔ غرض آسمان دنیا پر پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے نے پوچھا کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ جواب میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں انہیں بلوایا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے آدم علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے کہا نیک بیٹے اور صالح نبی کو مرحبا ہو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے دونوں طرف ہواؤں کے یہ جھونکے ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف کی روحیں جنتی اور بائیں طرف کی جہنمی۔ یہ دائیں طرف کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور بائیں طرف کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں میں نے کچھ لوگ دیکھے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے، ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح بڑے بڑے انگارے تھے۔ وہ لوگ ان انگاروں کو منہ میں ڈال رہے تھے، اور یہ منظر دیکھ کر میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کچھ لوگ دیکھے، ان کے پیٹ ایسے تھے کہ ان جیسا پیٹ میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ وہ پیٹ اتنے بڑے تھے جتنے گھروں کے کمرے ہوتے ہیں۔ ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ سود خور ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے ایسے لوگ دیکھے جو اپنے پہلو کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ دوسروں کے عیب بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں بھی فرشتوں کے اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا، آپ اندر داخل ہوئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ حد درجے حسین تھے۔ ایک روایت کے مطابق انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا، ساری دنیا کو باقی آدھا حسن دیا گیا تھا۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر آپ نے ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ ہیرے کا بنا ہوا تھا۔ آپ نے بیت المعمور میں 2 رکعت نماز ادا کی۔
جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا یہ بیت المعمور کے ایک دروازے سے روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے سے نکلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ آج حق تعالیٰ سے ملاقات فرمانے والے ہیں۔ آپ کی امت آخری امت ہے اور جسمانی لحاظ سے سب سے زیادہ کمزور امت ہے، اس لیے اگر آپ اپنی امت کے لیے آسانیاں حاصل کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر 7ویں آسمان سے بلند ہوئے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ 7ویں آسمان سے اوپر بیری کا ایک درخت ہے، انسانی اعمال اور فرشتوں کی پہنچ یہاں تک ہے۔ اس بیری کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں۔ یہاں آپ نے نہر کوثر دیکھی، اس پر یاقوتوں، موتیوں اور زمرد کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اس نہر پر سبز رنگ کا ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اتنا حسین تھا کہ اس جیسا حسین پرندہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ اس نہر میں سونے چاندی کے کٹورے تیر رہے تھے، وہ کٹورے یاقوت اور زمرد کے تھیلوں میں رکھے ہوئے تھے۔ کٹورے سونے چاندی کے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک جام اٹھایا، نہر سے اس کو بھرا اور پھر پیا، وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھ سے زیادہ خوشبودار تھا۔ سدرۃ المنتہا کے پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بس اب آپ اور آپ کا رب جانے، میری پہنچ یہیں تک ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک بدنی نے آ کر اس درخت کو گھیر لیا، جبرائیل علیہ السلام وہیں رہ گئے۔ اس بدلی نے اب مجھے اٹھایا، یہاں میں کلموں سے لکھنے والی آواز سنی، یعنی وہ تقدیر کے قلم تھے، ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھی جا رہی تھیں۔ اس مقام کو سریر اقلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب فرماتے ہیں پھر مجھے نور کے پردوں پہ لے جایا گیا، میں نے 70,000 پردے پار کیے، ان میں سے ہر پردے کی موٹائی اتنی تھی کہ 500 سال میں اس کو پار کیا جا سکتا۔ اب مجھے کسی فرشتے کی موجودگی کا احساس نہ رہا، اس وجہ سے مجھے کچھ وحشت سی محسوس ہوئی۔ ایسے میں مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنائی دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر حیران ہوئے۔ اسی وقت آواز آئی، قریب آئیے بہترین مخلوق، قریب آئیے اے احمد، قریب آئیے اے احمد۔ آپ فرماتے ہیں پھر میرے پروردگار نے مجھے اور قریب کیا، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے اتنا قریب ہو گیا کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اس طرح پوری کائنات میں یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ آپ کے قدم مبارک وہاں پڑے جہاں نہ کسی نبی کے پہنچے نہ کسی مقرب فرشتے کے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے باری تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، جب مجھے سدرۃ المنتہا سے اٹھتے وقت تنہائی کا احساس ہوا تو کچھ ویسے سی محسوس ہوئی۔ اس وقت میں نے کسی بولنے والے کی آواز سنی تھی، وہ ابوبکر کی آواز جیسی تھی۔ تب مجھے حیرت ہوئی کہ ابوبکر اس مقام پر مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے احمد، جہاں تک آپ کے ساتھی کا معاملہ ہے یہ ایسا ہے جیسے آپ کے بھائی موسیٰ کو اپنا عصا سے لگاؤ تھا۔ جب ہم نے ان سے بات کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے ان سے کہا، اے موسیٰ، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا عصا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کا دھیان میرے عظیم ہیبت سے ہٹ گیا، وہ اپنے عصا کے متعلق باتوں میں لگ گئے۔ اس طرح اے احمد، چونکہ تمہیں اپنے ساتھی سے لگاؤ ہے، اس لیے میں نے ان کی صورت ایک فرشتہ پیدا کر دیا جو انہی کی آواز میں بات کرنے لگا تاکہ اپنی آواز دوست کی آواز سن کر آپ کی وحشت دور ہو جائے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت جنت تمام نبیوں پر بند رہے گی، اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوئے گی اس وقت تمام امتوں کے لیے جنت بند رہے گی۔ باری تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اے محمد، ہم نے آپ کو حوض کوثر دے کر یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ تمام جنتی پانی کے معاملے میں بھی آپ کے مہمان ہوں گے۔ باری تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اے محمد، آپ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 50 نمازیں فرض کیں، یہ 50 نمازیں بعد میں 5 کر دی گئیں۔ نمازوں کی تعداد کم کرانے کا مشورہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ اس کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی، پھر جہنم دکھائی گئی۔
آپ نے جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات کی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے پہلے دکھائیں گئیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مجھے براق پر سوار کرایا گیا اور لمحہ بھر میں مکہ واپس پہنچ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اس وقت میرے ساتھ تھے۔ آپ نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ سنایا۔ صبح ہوئی تو آپ نے قریش کو یہ واقعہ سنایا۔ وہ لگے مذاق کرنے، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ کوئی شخص ایک رات کے کچھ حصے میں یہاں سے بیت المقدس تک تو ہو آئے۔ پھر انہوں نے امتحان لینے کے لیے سوالات شروع کیے، آپ جوابات دیتے رہے۔ پھر کسی نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے طنزیہ انداز میں کہا، سنتے ہو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ انہیں ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا اور وہاں سے واپس بھی پہنچایا گیا۔ یہ سنتے ہی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہے تب تو غلط ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تب بالکل درست ہے۔ میں تو آپ کی اس سے بھی زیادہ عجیب بات پر یقین رکھتا ہوں، یہ کہ آپ کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، انہیں آسمانوں کی خبریں بتاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس طرح فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی بنا پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ آخر جب مشرکوں کی کوئی پیش نہ گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اچھا بیت المقدس کا نقشہ بتائیں۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے بیت المقدس کو آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ آپ اس کو دیکھتے جاتے اور انہیں بتاتے جاتے۔ ان میں سے اکثر نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، اس لیے اس بارے میں آپ کو جھٹلا نہ سکے۔ ایک سوال اور اٹھا دیا اور بولے، اچھا آپ کو راستے میں کوئی نشانی بتائیں جو آپ نے آتے ہوئے دیکھی ہو۔ آپ نے فرمایا، لو سنو، جب میں براق پر سوار ہو کر روانہ ہوا تو راستے میں فلاں قبیلے کے ایک قافلے کے پاس سے گزرا۔ وہ قافلہ اونٹوں پر سوار تھا۔ براق کی بو پا کر قافلے کا ایک اونٹ بھڑک کر بھاگ نکلا۔ پھر واپسی پر میں فلاں بستی کے پاس سے گزرا تو مجھے فلاں قبیلے کا ایک قافلہ ملا۔ اس وقت قافلے والے سو رہے تھے۔ وہاں ان کا ایک برتن ڈھکا ہوا تھا، اس میں پانی تھا۔ میں نے وہ پانی پیا تھا اور برتن کو پھر سے ڈھک کر رکھ دیا۔ میری سواری براق نے بھی ایک برتن سے پانی پیا تھا اور اس کو کھر لگنے سے وہ برتن الٹ گیا تھا۔ آپ نے ایک اور نشانی یہ بیان فرمائی، میری باتوں کا ثبوت یہ ہے کہ ان لوگوں کا قافلہ سنیا کے مقام پر پہنچنے والا ہے۔ ان میں سے سب سے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے۔ یہ نشانی سنتے ہی وہ سب سنیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچتے تو انہیں سب سے پہلے خاکستری اونٹ ہی نظر آیا۔ اب ان مشرکوں نے پانی کے برتنوں والی بات ان سے پوچھی، اونٹ کے بھڑکنے کی بارے میں پوچھا۔ قافلے والوں نے تمام باتوں کی تصدیق کی۔ انہوں نے کئی اور نشانیاں پوچھی، آپ نے ہر بات کا جواب دیا۔ اس طرح مشرکین لاجواب ہو گئے، لیکن